افمن اتبع، کیا پھر وہ شخص جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمم باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے؟ باء کا روٹ کیا ہے؟ بے واو حمزہ، پیچھے پڑھا یہ لفظ، کیا پڑھا؟ وباء بغضب من اللہ، وہاں غضب کا لفظ آیا ہے اور یہاں سخط کا لفظ آیا. سخط جو ہے سین خا طا خلاف مرضی اور ناپسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ غصے کا پہلا درجہ ہے. پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ ہے بڑے کا چھوٹے پر غصہ کرنا، سخط جو ہے، اور دوسرا درجہ غیظ ہوتا ہے. سخط غصے کا پہلا درجہ اور غیظ دوسرا درجہ اور غضب اس سے اگلا. تو بسخطن کا معنی کیا ہے یہاں؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناپسندیدگی. تو ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے. تو فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ وہ جسے تلاش ہو رضوان اللہ کی اور وہ جو کما کے لوٹے اللہ کا غصہ؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان بظاہر دیکھنے میں ایک ہی مشن پہ نکلتا ہے، یعنی دو لوگ گھر سے نکلے ہیں ایک ہی کام کے لیے، ٹھیک ہے. ایک کے دل میں نیت تھی اللہ کی رضا حاصل کرنا، وہ کس میں شامل ہو گیا، کس کیٹیگری میں آیا؟ اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلا اور اس کی کوئی دوسری غرض نہ تھی. دوسری غرض کیا ہوتی ہے؟ مثلا انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے اور دوسری غرض ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ میری دنیا کا بھی فلاں اور فلاں فائدہ اس میں ہو جائے گا، یعنی وہ نیت ملی جلی. تو وہ شخص جو خالصتاً بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی نیت کی خرابی کے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی دوسری غرض نہیں، لالچ نہیں، نہ کوئی نیم چاہیے، نہ فیم چاہیے، نہ ہی کوئی اور مال و دولت یا دنیا کا کوئی فائدہ چاہیے. ایک ہے وہ شخص. دوسرا ہے وہ شخص جو بظاہر نکلا ایک نیکی کے کام کو ہے، لیکن اس کی نیت خراب ہے یا اس کا طریقہ غلط ہے، اور جب وہ گھر پلٹا تو کیا لے کے پلٹا؟ اللہ کی ناراضگی، یعنی اللہ کی رضامندی کے بجائے اللہ کی ناراضگی لے کے واپس لوٹا. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ جب لوگ جنگ میں نکلتے تھے، جہاد کے لیے نکلتے تھے، تو بظاہر کسی کی شکل سے تو نہیں پتا چلتا تھا کہ کون کیا سوچ لے کے جا رہا ہے. تو کچھ لوگوں کی نیت اور غرض صرف ایک ہوتی تھی، اور وہ کیا کہ ہمیں اس کے عوض صرف اللہ کی رضا چاہیے. اور کچھ لوگ جیسے مال غنیمت کے لیے یا بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، مشہوری حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ لوگ ہمیں مانے، تسلیم کریں، ہمارا سکہ بیٹھ جائے لوگوں پر، سکہ جمانے کو اپنا. تو فرمایا کہ یہ دو بالکل مختلف قسم کے کردار ہیں، ٹو اپوزٹ کیریکٹرز، لہذا دونوں کا انجام بھی مختلف ہے. سورۃ السجدہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدیں توڑنے والا، نافرمانی کرنے والا. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. تو یہ دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. سورۃ صاد آیت 28 میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد کیا، یعنی مفسدین کی طرح کر دیں گے. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے.
یہ دو ایک نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ دونوں کی سوچ فرق ہے، دونوں کا عمل فرق ہے، اور دونوں کا انجام بھی فرق ہے. بظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسا کام ہے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق، اور وہ کیا کہ صرف کسی کام کے بظاہر اچھا ہونے سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا کہ آپ اس میں کود پڑیں اور آپ بھی اچھے کام میں، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہونا، کہ بظاہر آپ نے بھی نام بنا لیا اپنا کہ آپ بھی شریک تھے، حالانکہ نہ نیت تھی اور نہ جذبہ اور نہ ہی مقصد وہ. تو انجام ایک نہیں ہو سکتا.